یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محبت الہی کے ساتھ حاضر ہیں اور دعا گو ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا کرنے اور بڑھانے کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد آصف مدنی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور نعت خوان بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس پر غالب ہوئی، چاشنی ملی۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے محبت الہی میں، کہ محبت الہی کی چاشنی، سبحان اللہ، محبت الہی کی چاشنی اسے ملی اس بادشاہ کو، تو اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا اللہ اور اپنے ملک سے دوسرے ملک میں چلا گیا۔ گارا مٹی کا کام کرنے لگا، منہ ڈھانپے رکھتا، اینٹیں لگاتا، مزدوروں کے ساتھ کام کرتا اور پھر عبادت الہی میں اپنے وقت کو گزارتا۔ ایک دن تیز ہوا چلی، مزدوروں کی نگاہ اس بادشاہ کے چہرے پر پڑ گئی، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی وجیح شخص معلوم ہوتا ہے، کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ یہ بات پھیل گئی اور جس ملک میں وہ بادشاہ گیا تھا، جہاں گارا مٹی کا کام کر رہا تھا، اس ملک کے بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ انہوں نے مزدوروں کو بلایا، اسے بھی بلایا۔ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ دیگر مزدوروں کو انہوں نے کہا آپ جاؤ۔ اسے اپنے قریب کیا اور جب اس کا چہرہ دیکھا، وجیح چہرہ تھا، چہرہ دیکھتے ہی متاثر ہو گیا اور بادشاہ نے کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی خدمت کریں، بلکہ میں آپ کا خدمت گزار بن جاؤں گا۔ اب یہ سوچنے لگے جناب بادشاہ سلامت کہ میں تو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے محبت الہی کی چاشنی پائی تھی، اس لیے وہ اپنے ملک کو اس نے ترک کیا، بادشاہت کو چھوڑا، ٹھاٹ باٹ چھوڑ دیے۔ اب میں یہاں آیا ہوں، پھر مجھے پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ اس تخت پر بیٹھ جائیں، مجھے تو یہ تخت چاہیے نہیں۔ اس نے پھر بادشاہ سے کہا کہ اچھا آپ مجھے جو پیشکش کر رہے ہیں میری کچھ بات سن لیں۔ اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے کان میں وہ بات کہی جو محبت الہی کی بات تھی۔ جب بادشاہ نے اس کی بات سن لی تو کہنے لگا اب میں اور تم دونوں کسی اور ملک جاتے ہیں اور اس بادشاہ کو میں بھی چھوڑتا ہوں جس طرح تم نے چھوڑا ہے۔ کسی نے صحیح کہا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ کی محبت کی چاٹ جس کو لگ جائے، وہ اس محبت میں سرشار ہو جائے، تو پھر دنیا کی نعمتیں، دنیا کے ٹھاٹ باٹ، دنیا کی سلطنتیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آج اسی محبت الہی کی چاشنی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ہمارے آصف بھائی سے کچھ سنیں گے۔ آصف بھائی، محبت الہی کی چاشنی جو ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آمین۔ اور جو بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ اللہ کی یاد میں بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ بعضوں کے متعلق یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات سنتے تو غشی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا کلام سنتے تھے وہ، اور جب ان پر غلبہ ہوتا تو بعض اس دنیا سے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ چاشنی تو تھی جو ان کے دل میں اتر گئی تھی نا، اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ تھا، اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ تھا، تو یہ محبت
کیسے ملتی ہے یہ محبت؟ کیا ہے محبت الہی کی چاشنی؟ ہے کیا آخر؟ آج ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس کی لذت سے جو آشنا ہو جاتا ہے پھر وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت الہی کی چاشنی، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے چاشنی کو سمجھا جائے کہ چاشنی کیا چیز ہے۔ تو چاشنی جو ہے وہ مٹھاس کو کہا جاتا ہے، اور مٹھاس شہد میں پائی جاتی ہے، مٹھاس شکر میں پائی جاتی ہے، مٹھاس گڑ میں پائی جاتی ہے، اور مٹھاس اور بہت ساری چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جتنی بھی دنیا میں مٹھاس ہیں، جتنی بھی چاشنی ہے، یہ سب نچلے درجے پر ہیں، اور محبت الہی کی جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، یہ تمام مٹھاسوں پر، تمام چاشنیوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو چاشنی ہے نا ابراہیم بھائی، محبت الہی کی، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ پاک کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں ہمیں آیات بھی ملتی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ نے بھی واقعہ ہمیں سنایا۔ اس طرح کے کثیر واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی بادشاہت کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ کسی چیز کی جو طلب ہوتی ہے نا، اور جو چیز اس طلب پہ ابھارتی ہے، یار یہ اس کو کرنا چاہیے، تو یہی مٹھاس ہوتی ہے، یہ اس کی طلب اور لذت ہوتی ہے جو انسان کو ابھارتی ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اب محبت الہی اختیار کرنی ہے، تو جو محبت الہی میں جو چاشنی رکھی ہے نا، یہ انسان کو اور ابھارتی ہے کہ اس کے پیچھے چلے، اس کی طرف اور مائل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کئی مواقع پر اس چاشنی کے بارے میں بھی آگاہی عطا فرمائی ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سب کو اس چاشنی سے جو ہے وہ وافر حصہ ملتا ہے، اور ان کی خصوصیت ہے ان جیسی چاشنی کسی اور کو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ اور سب سے زیادہ محبت الہی کی چاشنی اور لذت یہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جسے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ تو آپ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا ذکر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، اور اس کو واقعات حدیث میں بھی شمار کیا جاتا ہے کہ ایسے واقعات، ایسے حوادث، ایسی حکایتیں جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی۔ تو اس واقعے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس میں محبت الہی کی چاشنی کا بڑا زبردست اور عظیم درس موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباق اس کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اور اس کے لیے لفظ غلام آیا ہے۔ اب غلام کہتے ہیں لڑکے کو، ایک یعنی نوخیز، یعنی ایک بچہ سمجھ لیں آپ، چھوٹا سا ایک بچہ بالغ ہو جائے اور بس بالغ کے آس پاس ہو، تو ایسا بچہ اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ اب بتائیں، وہ لڑکپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل تھی، محبت الہی حاصل تھی، اور محبت الہی کی چاشنی بہت زیادہ ان کے پاس تھی۔ اب وہ محبت الہی کے اس مقام پر فائز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی شخصیت تھے۔ اب غور کرنا، یہ بھی غور کرنا چاہیے نا کہ جس ولی کا ذکر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، وہ کس قدر عظیم اللہ کے ولی ہوں گے۔ تو وہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یبری الاکمہ والابرص، کہ وہ مادرزاد اندھوں کو، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے، ان کو آنکھیں دیتے تھے، اور جو برس کے مریض ہیں، بیمار ہیں، کوڑ کے مریض، ان کو شفا بھی دیتے تھے۔ ہوا یہ معاملہ کہ ان کی شہرت کیسے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ لوگ جمع تھے، اور راستے میں ایک شیر آ گیا، اب وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دے رہا تھا،
تو یہ اللہ کے ولی بھی وہاں پہنچے, ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کے اسے مارا اور وہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا, لوگوں کا راستہ بن گیا, ان کی شہرت ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ان کی دوسری شہرت کی وجہ یہ بنی کہ یہ بیماروں کو, کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے. اب آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی. جو اس سلطنت کا, ریاست کا بادشاہ تھا, اس نے نعوذ باللہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا. اب اسے جب پتہ چلا کہ ایک ایسی شخصیت میری ریاست میں, میرے علاقے میں سامنے آ رہی ہے, اور ہوا یہ بھی کہ اس کے بادشاہ کے ایک وزیر کو بھی جو ہے وہ بینائی سے وہ محروم ہو گیا, اور اس کو بھی جو ہے وہ شفا ملی تو اللہ کے ولی کے ذریعے سے ملی. تو اب اور زیادہ بادشاہ کو خوف ہوا کہیں یہ بہت زیادہ مشہور نہ ہو جائے, تو میں اسے اپنے راستے سے کیسے ہٹاؤں. تو اس نے پھر منصوبہ بنایا, ایک چھوٹی سی ٹیم تیار کی اور کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ پکڑ کے اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر وہاں سے پھینک دو اور اسے جو ہے وہ شہید کر دو. اب وہ ٹیم لے کر چلی, پہاڑ پہ پہنچی, وہاں جا کے یہ گرانے لگے, مگر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا کہ اس اللہ کے ولی نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی, اللہم اکفنیہم, اللہم اکفنیہم بما شئت, کہ یا اللہ اپنی تیری جو مرضی ہے, تیری جو چاہت ہے, اس کے مطابق تو ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا. یا اللہ ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جا. بس یہ دعا کرنا تھا کہ پہاڑ میں جنبش ہوئی, لرزہ طاری ہوا, اور وہ جو سپاہی تھے بادشاہ کی جو ٹیم تھی وہ گر کے وہ ہلاک ہو گئے, اپنے انجام کو پہنچے. اور یہ اللہ کے ولی مسکراتے ہوئے دوبارہ بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے. بادشاہ نے کہا ان کو پھر راستے سے ہٹانا ہے, نصیحت حاصل نہ ہوئی اسے. اس نے ایک اور ٹیم تیار کی, کشتی میں بٹھایا گیا اور بیچ جو ہے وہ دریائے سمندر کے لے جایا گیا اور وہاں سے گرانے لگے. اب پھر دوبارہ اس اللہ کے ولی نے وہی دعا کی, یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق جو تیری مرضی. اب اولیاء اللہ کی شان دیکھیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. اب یہ کیا کیا, اللہ جو تیری مرضی, تو چاہے تو عطا کرے, تو چاہے تو منع کر دے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, آپ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ محبت الہی کس کو کہتے, تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا اور اس کا منع کرنا تیرے لیے برابر ہو جائے, تو اب یہ محبت الہی تجھے حاصل ہو گئی ہے کہ اللہ عطا کرے تب بھی جو ہے وہ تو راضی رہے, منع کر دے تب بھی راضی رہے. تو اب دیکھیں اس اللہ کے ولی نے یہ دعا کی, یا اللہ جو تیری مرضی, ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جا. تو پھر کیا ہوا, وہ کشتی جو ہے وہ چکولے کھانے لگی اور وہ ساری ٹیم جو تھی وہ غرق ہو گئی, اور اللہ کے ولی دوبارہ محفوظ ہوئے اور بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے. اب بادشاہ نے کہا میں کیسے ہٹاؤں. اب یہی وہ بادشاہ جو ہے وہ کشمکش میں تھا, تو اللہ کے ولی نے خود اسے تجویز دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے شہید کر دیا جائے تو طریقہ میں بتاتا ہوں. ایسا کرو, مجمع جمع کر لو, پوری سلطنت کو جمع کر لو اور مجھے ایک جگہ کھڑا کر دو, اور پھر کیا کرو, تیر تم نے چلانا ہے اور یہ کہنا ہے بسم اللہ و رب الغلام, اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, میں اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں. تو اللہ کے ولی فرمانے لگے, بادشاہ جب وہ اللہ کے نام پر مجھے تیر لگے گا, میرے رب کے نام پر, وہ جو محبت الہی کی جو چاشنی لذت میں محسوس کروں گا, پھر اس وقت دنیا سے میں چلا جاؤں گا. اب اس بچے نے, اللہ کے ولی نے, ایک کام تو یہ کرنا تھا کہ محبت الہی کی چاشنی اور اس کی لذت کا اظہار کرنا تھا. ایک یہاں پر ایک بات یہ بھی میں کوڈ کروں گا, ایک عالم صاحب سے میں ایک بات سنی, وہ فرمانے لگے کہ موت جو ہے یہ شدید بھی ہوتی ہے, لذیذ بھی ہوتی ہے. شدید اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس کے دنیاوی محبوب چھوٹ جائے, اس کے لیے ہوتی ہے شدید, اور اسے محبوب حقیقی کا وصال حاصل ہو جائے, ملاقات ہو جائے, اور مرنے کے بعد اسے قبر میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حاصل ہو جائے, رب العالمین کا مزید قرب اسے مرنے کے بعد حاصل ہو. اس کے لیے موت جو ہے وہ شدید نہیں ہوتی, لذیذ ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے ولی جو تھے, یہ بھی محبت الہی میں کہنے لگے کہ تم ایسے تیر چلاؤ گے, میرے لگے گا, اور میں محبت الہی کی چاشنی اور لذت کے اندر میرا انتقال ہو جائے گا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. اسے سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اعلان ہو گیا, جب سب لوگ جمع ہو گئے, اب بھرے مجمع میں پوری سلطنت, مختصر سلطنت تھی, سب جمع ہو گئے, ایک جگہ کھڑا کیا گیا اللہ کے ولی کو. اب اس بادشاہ نے جو نعوذ باللہ خود کو خدا کہتا تھا, اس بچے کے رب کا نام لے رہا ہے, بسم اللہ و رب الغلام کہہ کر تیر چلایا. اب اس اللہ کے نام پر تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے. اب مجمع سارا سن رہا تھا کہ اس بادشاہ نے بڑے جتن کیے, لیکن اسے ایک طرف نہ کر سکا, اسے جو ہے وہ شہید نہ کر سکا, اس نیک بندے کو.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کمزور ہے، یہ جھوٹا ہے اپنے خدائی کے دعوے میں، اصل خدا تو وہ ہے جو اس لڑکے کا خدا ہے۔ تو یہاں اس نے تیر چلایا اور تیر نکلا کمان سے اس اللہ کے ولی کی کن پٹی پہ لگا اور اس نے اپنا ہاتھ یہاں رکھ لیا اور اسی وقت اس اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ یہاں وہ اللہ کے ولی شہید ہوئے، وہاں مجمع سے ایک آواز اٹھی، آمنا برب الغلام، کہ ہم سب اس رب پر ایمان لے آئے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اب آپ دیکھیں محبت الہی کی جو چاشنی تھی اس بچے کو بھی حاصل تھی، اس اللہ کے ولی کو بھی حاصل تھی، اور اس چاشنی نے کام کیا کیا، اس لذت نے کیا کام کیا محبت الہی نے، کہ وہ آگے پھیل گئی۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے پاس، اب اس سے بھی نقطہ ملتا ہے ہمیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اصل جو ہے وہ مٹھاس جو ہے محبت الہی کی چاشنی ان کے پاس ہوتی ہے، یہاں سے نصیب ہوتی ہے۔ وہ خود اگر دنیا سے چلے بھی جائیں لیکن ان کی جو محبت الہی کی چاشنی ہے وہ اثر کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ اب وہ کام صرف کیسا کرتی ہے کہ اتنے سارے لوگ جو تھے وہ سارے دار اسلام میں آ گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب ایک اور چیز آخر میں عرض کر دوں، پھر آپ بات کو آگے بڑھائیے گا۔ ایک کتاب کے اندر، تاریخ کی ایک مستند کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نہر کی کھدائی کے دوران اس اللہ کے ولی کا جسد اقدس ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو قبر انور تھی، مزار تھا، وہ اس نہر کے بیچ آیا تھا۔ تو جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے، صحابہ کرام، دیگر لوگ، انہوں نے اس اللہ کے ولی کو دیکھا، زیارت کی، اور ان کا بیان تھا کہ اس اللہ کے ولی کا جسم جو سینکڑوں سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے اس دن بھی تر و تازہ تھا، اور ان کا ہاتھ جس طرح شہادت کے وقت یہاں لگا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے جو خبر دی تھی غیب کی وہ بھی ہو بہو صحابہ نے دیکھ لی، کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو خبر دی تھی کہ اس کا انتقال اللہ کے ولی کا ایسے ہوا، شہادت ہوئی، ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا، صحابہ نے اس کنڈیشن میں دیکھا بھی، جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ تو یہ محبت الہی اور اس کی چاشنی جو ہے یوں جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے کہ محبت الہی میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن رب کی توحید کا پیغام عام کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی عشق کی تلوار اللہ وہ اس سے شہید ہو گئے وہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے جو فوائد ملے، بینیفٹس جو ملے، جو آپ نے بیان فرمایا کہ سارا مجمع جو ہے وہ اس طرف ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، یعنی کہ الحمدللہ، الحمدللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مجھے میں بتاؤں ناظرین کو، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چاشنی پانے والے تو انبیاء تھے نا، نبی پاک تو سب سے زیادہ ذکر کرنے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے انبیاء تھے۔ اچھا، اب یہ جو محبت الہی کی بات ہم نے بیان کی، اس بادشاہ کا بھی ہم نے ذکر سنا، پھر ہم اگر انبیاء کرام کی اگر سیرت کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں نا۔ کوئی صحابہ کرام جو مکے میں جن کی زندگیاں تھیں بڑی ٹھاٹ باٹ کی، جب اسلام نہیں لائے تھے نا، اس کے بعد پھر کیا عالم ہوا، اللہ اکبر، جو ہے وہ جو بہت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، اسلام لائے، اور اس کے بعد وہ کھال پہنے ہوئے ہیں۔ آج جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال اسی مہینے میں ہے نا، انہوں نے وہ جو ہے کانٹے لگائے تھے اور ہم ببول لگائے تھے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آیا تھا انہیں، اللہ، یہ سب محبت الہی، اس محبت الہی میں کیا نا انہوں نے، دو عالم سے بیگانہ کر دیا نا۔ ہاں، دو عالم سے بیگانہ کر دیا۔ اچھا، اس میں محبت الہی اب ہم کیسے محسوس کریں؟ یہ اور کریں کہ بھائی میں بھی تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، کیونکہ تو فرض ہے نا یہ، جی جی، اب مجھے کیسے محسوس ہو، جی جی، تو وہ کیا انداز ہوں گے اس کے، یا اس کے اندر کیا تبدیلی آئیں گی کہ ہم جان سکیں کہ یار ہمارے اندر بھی محبت الہی محسوس ہو رہی ہے جناب، اس کی چاشنی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی، جن کو امام نووی کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے عالم دین تھے فقہ شافعی کے، اور آپ نے بہت بڑا کام کیا، اور مختصر عمر میں 36 سال کی عمر، آپ نے 38 سال کی عمر پائی غالباً، تو اسی میں آپ نے بہت سارا دین کا کام کیا، اور صحیح مسلم کی جو ہے وہ سب سے بنیادی جو شرح ملتی ہے نا، وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتی، اور بھی بزرگوں نے کی ہے، تو اس کی طرف زیادہ رجوع کیا جاتا ہے اور اس کو بڑی ایک اتھارٹی حاصل ہے۔ تو یہ آپ نے ایک بات لکھی ہے شرح صحیح مسلم ہی کے اندر، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 علامتیں جس شخص میں پائی جائیں گی
تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، سبحان اللہ۔ اسے حلاوت ایمان نصیب ہوگی۔ نمبر ایک، جس کے نزدیک اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر دو، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت کرے۔ اور تین، جو کفر میں لوٹنا اسی طرح ناپسند کرے جیسے جہنم میں داخل کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مٹھاس ہے نا، یہ کیسے محسوس ہو، کیسے پتہ چلے کہ مٹھاس ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان غور کر لے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مشقت کو برداشت کر لیتا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی تکلیف برداشت کر لیتا ہے؟ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مشقت کو برداشت کر لیتا ہے؟ تو عبادت کے لیے، اللہ پاک کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر مشقت برداشت کرتا ہے اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے، صبح صبح اٹھے، فجر کا وقت ہے، گیزر نہیں چل رہا اور نماز بھی پڑھنی ہے، گرم پانی دستیاب نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، اب کیا ہے جی؟ اب ایسے وقت میں اگر اس کو مزہ آتا نہیں جی میں وضو کروں اور رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، عبادت میں اس کو مشقت میں مزہ آتا ہے، رقم اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، نفلی صدقات پیش کر رہا ہے، اور اس کو دینے میں ہے تو مشقت لیکن اس کو مزہ آتا نہیں، یار دینا چاہیے، دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کے پاس کو بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے بے سکونی سی ہو رہی ہے، تو فرمایا کیا مال ہے یا نہیں؟ کہا بہت ہے، اس کا تو کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا اچھا جاؤ کسی غریب کو کچھ دے کے آؤ، ابھی جاؤ دے کے آؤ۔ تو جب وہ دے کر واپس آیا، پوچھا اب کیفیت کیسی ہے؟ بولا بہت سکون مل رہا ہے، اب تو کافی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ پاک کی عبادت میں، اطاعت میں اگر مشقت برداشت کرتے ہو، بندے کو لذت حاصل ہو رہی ہو، مزہ آ رہا ہو، امام نووی فرماتے ہیں یہ ایمان کی مٹھاس ہے، یہ محبت الہی کی حلاوت ہے، مٹھاس ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی اطاعت بجا لا کر اور جو چیزیں منع ہیں انہیں چھوڑ کر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت پر ترجیح دے، یعنی سب محبتوں پر اللہ پاک کی محبت کو غالب رکھے، اسے ترجیح دے، فوقیت دے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ وہ ہے جس کے دل میں مٹھاس ہے، وہ سمجھ لے کہ مٹھاس موجود ہے۔ جب نماز پڑھنے میں مزہ آئے، جب تلاوت قرآن میں مزہ آئے، جب صدقہ کرنے میں مزہ آئے، جب جو ہے وہ احادیث کا مطالعہ کرنے میں لطف حاصل ہو، اسی طرح جو فیضان سنت پڑھ رہا ہے تو سنتوں کے بارے میں علم حاصل کر کے مزہ ہو، تو یہ ساری چیزیں عبادات میں، دعا کرتے ہوئے مزہ آئے، یار میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، تو اب یہ جب مزہ محسوس کرے نا تو یہی وہ مٹھاس اور چاشنی ہے۔ اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پاک سے بڑی پکی، شدید اور پختہ قسم کی محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور قول بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، عیون الحکایات ایک کتاب ہے، جلد اول میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ شعبہ تراجم کتب کے علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ پر 2 جلدوں میں اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے، پہلی جلد ہے، اس میں یہ قول موجود ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک انسان راہ عشق میں تکالیف سے دوچار نہ ہو تب تک محبت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ۔ راہ عشق میں تکالیف سے دوچار نہ ہو تب تک اسے مٹھاس نہیں ملے گی۔ اب وہ کوئی بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں، دین کی طرف جب وہ ان کا رجحان ہوتا ہے، ماحول میں آتے ہیں، انہیں تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، گھر والوں کی طرف سے تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، داڑھی شریف سجا لیتے ہیں تو معاشرے کی طرف سے تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، گھر والوں کی طرف سے۔ اب جب ایسی صورت میں کہ راہ عشق میں، اب یہ دیکھیں نا، راہ عشق ہے نا داڑھی رکھنا، امام اہل سنت فرماتے ہیں
کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو ظاہر میں تمہیں داغ لگتا ہے نا چہرے پر، یہ تو عشق رخ شاہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چہرے کی جو عشق کی علامت ہے۔ تو یہ تمہیں بظاہر تو یہ داغ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کہ اندھیری رات ہوگی قبر میں تو وہاں یہ روشنی دے گی ہمیں، اس کی برکتیں وہاں نصیب ہوں گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب داڑھی شریف رکھ لی ہے، اب مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اب تانے سہنے پڑتے ہیں، تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ امام یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء امت میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تک راہ عشق میں تکلیف نہیں اٹھاتا کوئی بندہ، اسے محبت کی مٹھاس حاصل نہیں ہوتی۔ اور اب دیکھیں سنت پہ عمل کرنے میں ایک بڑی پیاری مجھے حدیث پاک یاد آ گئی ابراہیم بھائی، بڑی پیاری حدیث مبارکہ کہ جس نے فساد امت کے وقت کسی ایک سنت کو زندہ کیا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شہید، کہ اس کو جو ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں بڑی پیاری بات، اس کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھی ہے محدثین نے، شارحین نے، کہ دیکھیں ایک شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دیتا ہے، اس کی بھی بڑی قربانی ہے، اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں چونکہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے، سنتوں کی خدمت کرتا ہے، سنت پہ چلتا ہے، اس کو روزانہ ہی جو ہے وہ لوگوں کے تانے زبان سے تیر برستے ہیں، اور اس پر زمانے کی جو ہے تلواریں برستی ہیں، اس پر جو ہے وہ بھالے اس پہ چلتے ہیں، نیزے اس کی طرف آتے ہیں، زبانوں سے، کبھی رویوں سے، کبھی لوگوں کے تعلقات کے اعتبار سے، تو وہ روزانہ ہی کئی تلواروں سے، تیروں سے اسے چھلنی کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے اجر بڑھا دیتا ہے اور اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے جو ذکر فرمایا کہ چاشنی کی کچھ علامات بیان فرمائی آپ نے، اب جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کے واقعات بھی پڑھتے ہیں اور اولیاء کرام کے واقعات بھی پڑھتے ہیں، کثرت سے اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کے کلام کی آیتوں کو دہرانا، پوری پوری رات گزر جایا کرتی تھی، ایک ایک ہی آیت کی تکرار کیا کرتے تھے، گریہ و زاری ہوتا تھا، اتنا کثرت سے رویا کرتے تھے اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں۔ وہ جو لذت اور آشنائی انہیں ملی ہوئی تھی، جو چاشنی ملی ہوئی تھی۔ میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لشکر روانہ ہوا، جب وہ واپس آیا تو انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے جو امام تھے اس میں نماز پڑھانے جو پڑھایا کرتے تھے، تو وہ ہر سورت یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے خبر دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے نا؟ وہ جو ابھی آپ نے اللہ کے پیارے، وہ اللہ کے پیارے، اللہ ان کا پیارا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی عبادت میں ایسے منہمک ہو جایا کرتے تھے، اور جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ گریہ و زاری کرتے تھے بھی۔ قرآن پاک کی صورت اگر ہم غور کریں، آج ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، صورتیں بھی سن رہے ہیں، بہت ساری صورتیں تو ہماری 10 صورتیں جو ہوتی ہیں وہ بعض کو یاد ہوتی ہیں، بعض کو زیادہ یاد ہوتی ہیں، مگر اس کی ترجمے کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی۔ سورہ اخلاص ہی کو ہم دیکھ لیں نا، صحیح، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں اس کے اندر، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ، وہ بے نیاز ہے، سبحان اللہ، کسی سے جنا نہیں گیا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ اللہ، تو اب ہم غور کریں گے، یہ غور کرنا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں اور اللہ کی اتنی صفات ہیں، اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، آنکھ، کان، ناک، جسم سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، نعمتوں میں غرق ہیں ہم، اللہ، اور غرق ہیں نعمتوں میں، مگر ہم اس جس نے نعمتیں دی اس کو یاد کیا کر رہے ہیں، اس کی محبت کا عالم ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ کرے وہ چاشنی ہمیں مل جائے۔ اب دیکھیں یہ صحابی رسول تلاوت کر رہے تھے، میں بعض اوقات غور کرتا رہتا ہوں، جو ہے وہ اب سورہ 3 ہے، اس کو ترجمہ 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ کئی مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں جا بجا فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ۔ ابھی اس کی تفسیر میں پڑھ رہے تھے ہم۔ اب جب یہ صورتیں ہم سنیں گے یا یہ آیات سنیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہوگی، تو پھر جو لذت پیدا ہوگی نا، اللہ اکبر، جو چاشنی ملے گی نا،
مگر ملے گی کب؟ تب کوشش کرنی ہوگی. آپ نے کہا نا کہ وہ محبت دل میں پیدا ہو, کوشش کرے رات کو. کچھ فرما رہے تھے آپ. اس میں کوشش جب بندہ کرتا ہے نا اور جب ملنا شروع ہو جاتی ہے لذت, جی جی. تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری بھی ہیں, آپ کی کتاب المواہب اللدنیہ, اس میں آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے. تو سنت کی محبت کے بارے میں جہاں ایک حدیث ہے, وہاں انہوں نے ایک بات لکھی ہے. فرماتے ہیں یہ جو محبت, یہ جو مٹھاس ہوتی ہے, جو لذت ہوتی ہے, یہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا, پھر وہ جب قرآن پاک کا ایک کلمہ بھی سنتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی فرمان کا کوئی حصہ ہی سن لیتا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ اس کو محبت اس کو گھیر لیتی ہے, اس کی یہ نور بن جاتا ہے, حالہ بن جاتا ہے اس کے چاروں طرف. اور فرماتے ہیں کہ وہ کل سے کل کو سنتا ہے, گویا کہ پورا وجود اس کا جو ہے وہ سماعت بن جاتا ہے, پورا وجود اس کا بصارت بن جاتا ہے. اور اس طرح سے وہ سارا نور اس کو گھیر لیتا ہے. اور پھر جب وہ نور کی روشنی میں اور ان لذتوں کے اندر جب وہ اس کی تلاوت کرتا ہے, اس کلمے کو پڑھتا ہے, تب اسے جو ہے وہ مزہ آتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک کو سر پہ رکھ کے کیا فرماتے, میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور آپ کے جو ہے وہ جس کو کیا کہتے ہیں, بھیڑ بھی کہتے ہیں, اور ایک اور بھی اس کے نام تتیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک جو نا مکھی ہوتی, پیلے رنگ کی, کاٹ لیتی ہے تو وہ درد ہوتا, تکلیف ہوتی ہے, ہلکا سا زہر ہوتا ہے اس کا. اب وہ اس تتیہ نے آپ کو کاٹ لیا, اب وہ جو ہے اس نے 17 جگہ آپ کو کاٹا آپ کی پیٹھ مبارک پر. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے, کوئی نفل نماز پڑھ رہے تھے یا ویسے جو بھی نماز تھی, سلام آپ نے پھیرا, اس کے بعد کہا خادم سے کہ دیکھنا کیا ہے. تو اس نے دیکھا تو 17 جگہ پر اس جو ہے وہ تتیہ نے آپ کو ڈنک مارے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو آپ سے کہا کہ حضرت یہ تو مکھی نے کاٹا ہوا ہے. اور کہنے لگے جو خادم تھے کہ آپ کو جب پہلی مرتبہ کاٹا تھا تو آپ نماز توڑ سکتے تھے, اس کی رخصت بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جو سورت پڑھ رہا تھا نا, اس میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا, بس میں سوچ رہا تھا میں اس کو مکمل کر لوں, بس میں کس طرح یہ سورت مکمل ہو جائے, مجھے اس میں اتنا لطف مل رہا تھا. تو یہ ان کے انداز ہیں کہ جب قرآن پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, اس میں اتنا ان کو مزہ آتا تھا کہ وہ تکلیف جو ہے وہ چھوٹی پڑ جاتی تھی. انہماک اتنا تھا, انہماک ایسا تھا, بس جو ہے وہ تیر لگ رہے ہیں, بھالے لگ رہے ہیں. ایسے بھی واقعات ہیں. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا, تیر لگ گیا تھا آپ کو, اس وقت نکالا جا رہا تھا تو تکلیف پہنچ رہی تھی. فرمایا جب نماز میں کھڑے ہو جائیں گے اس وقت نکال دیجیے گا. یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے منہمک, یہ چاشنی ان کو گویا ملی ہوئی تھی نا. ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی, انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے. اس سے پہلے ہم کچھ مراجات سنیں گے. ہمارے میلاد رضا ہمارے ساتھ تشریف لائے, اور مولانا عبد مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, زبردست عالم دین ہے, کئی کتابوں کے مصنف ہیں. آپ نے تو کتابیں پڑھی بھی ہوں گی, کچھ مجھے بھی آشنائی ہے ان کی کتابوں سے. ان کا کلام, بزرگوں کا کلام کی بات ہی کیا ہوتی ہے, جب وہ لکھتے ہیں, عالم کوئی کلام لکھے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. آسان ترین ان کی جو کتابیں ہیں نا, بہت آسان سہل ہیں. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ان کی کتاب سیرت مصطفیٰ جو ہے یہ اس کو شائع کیا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پڑھیے, انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑھے گی اور لذت آئے گی انشاءاللہ اس محبت سے. اور حضور کی محبت رب العالمین کی محبت ہے, یہ محبتیں الگ نہیں ہیں, ایک ہی ہیں. تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مطالعہ کرنے سے بھی انشاءاللہ محبت الہی کی لذت حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ 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 گل سے مر کے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو, یاد میں کس کی ہستا مہکتا ہے تو, یاد میں کس کی ہستا مہکتا ہے تو, ہنس کے بولا کہ طالب رنگ بو اللہ
اللہ عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا دم دم ذکر ہو اللہ 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 جب کہا میں نے بلبل سے اے کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو وجد میں بول اٹھا وحدہ اللہ 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 جب پپی سے پوچھا کہ اے جان یاد میں کس کہتا ہے تو پی کہا کون ہے تیرا کیا ہے نام نشان بول اٹھا بس وہ جس پہ شیدا ہے تو اللہ 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 میں نے قمری سے کی جا کے یہ گفتگو گاتی رہے کو تو کیوں بکو ڈھونڈتی ہے کسے کس کی ہے آرزو ڈھونڈتی ہے کسے کس کی ہے آرزو بولی سولی میرا نغمہ ہے حق سے روح اللہ میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو کس لیے شمع شیلوں پہ جلتا ہے تو شعلہ ناز میں کس کی ہے جستجو شعلہ ناز میں کس کی ہے جستجو جلتے جلتے کہا اس نے یا نور اللہ اللہ گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں میں عمل ہے خطا کار ہے حق تعالی اگر ایسا غفار ہے حق تعالی اگر ایسا غفار ہے اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا لعنت ماشاء اللہ. جب یہ اردو میں کلام ایسا ہے غور کر رہے تھے کیا لکھا ہے کلام میں سبحان اللہ. قمری سے کہا بلبل سے کہا پھولوں سے کہا سب اللہ کی یاد میں محو ہے سبحان اللہ. پھر جب رب کا کلام پڑھیں گے اس کا کلام سنیں گے اس کی بات کیا ہوگی. چاشنی چاہتے ہیں اگر آپ محبت الہی کی تو قرآن مجید کی تلاوت کریں اللہ ترجمہ پڑھیں
تفسیر پڑھیں ہمارا رب کیا فرما رہا ہے. یقین جانیے آپ جب پڑھیں گے اور پھر سنیں گے اور پھر آپ کو ترجمہ اور تفسیر آپ کے ذہن میں ہوگا، سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. آج ایک مکالمہ جو ایک بندے اور رب کے درمیان ہے، میں چاہ رہا تھا وہ پیش کروں. موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر مناجات بھی ملا دیں گے انشاءاللہ، امید ہے مجھے. اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں ہے جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، مکالمہ کہتا ہے اپنے رب سے، اے اللہ میں نے برائی کی. رب کریم فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. عرض کرتا ہے مولا میں نادم ہوں. جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں. واہ. عرض کرتا ہے اے مولا میں توبہ کرتا ہوں. جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں. فرمایا نوجوان جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے نا تو ہماری طرف رجوع کرنے میں حیا نہ کرنا. اللہ. جب دوسری مرتبہ توڑ ڈالے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں آنے سے تجھے شرمندگی نہ روکے. اور فرمایا میں ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا. اللہ اکبر. میں نافرمان کی پردہ پوشی کرتا ہوں. تائبین کی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. میں خطائیں معاف کرتا ہوں. ندامت کرنے والے پر سب سے زیادہ رحیم ہوں. فرماتا ہے کیونکہ میں سب سے بڑھ کر ارحم الراحمین ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتا ہے کون ہے؟ رب کریم فرما رہا ہے، مدنی چینل کے ناظرین، رب کریم فرماتا ہے کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی لوٹایا؟ اللہ. جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا. کون ہے جس نے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کیا؟ ارے کون ہے جس نے ہم سے مانگا اور ہم نے اسے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں فرماتا ہے سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا اور سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. گریہ وزاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہربان ہوں سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھتا ہوں. اور بندے سے فرماتا ہے اے میرے بندے میرے در پر کھڑا ہو جا. تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا. سحری میں میرے کلام سے لطف اندوز ہو. میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کروں گا. میری بارگاہ سے لذت حاصل کر. میں تجھے پاکیزہ شراب پلاؤں گا. غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم کر. سحری کے وقت عاجزی کر، انکساری کر، مناجات کر. اللہ اکبر. اب غور کیجئے کیسا مکالمہ تھا، کیسی عطائیں رب کریم عز و جل کی طرف سے. جو بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، کبھی کہتا ہے یا اللہ، کبھی کہتا ہے ربنا. یہ ربنا کہنا، اپنے رب کو پکارنا اور پھر اس کے اندر گریہ وزاری کرنا، اگر یہ قبول ہو گئی نا تو بیڑا ہی پار ہو جانا ہے. یوں گوں کہ میں تجھ سے مل جاؤں، یوں گوں کہ میں تجھ سے مل جاؤں، یوں گھمائے اس طرح ملا یا رب، یوں گھمائے اس طرح ملا یا رب، بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی، بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی، میرے دل سے مجھے بھلا یا رب. میں نے سبحان ربی الاعلیٰ خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب، صدقہ اس دی ہوئی بلندی کا، پستیوں سے مجھے بچا یا رب، لیتے نہیں کری کبھی، جو دیا جس کو دے دیا یا رب، تو کریم کریم بھی ایسا
بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ پورے کو کر بھلا یا رب مجھ نکامے سے کام لے سے یہ نکما ہوگا یا رب مجھے دونوں جہاں کے غم سے بچا شاد رکھ شاد ایمان یا رب بال کبھی نہ ہو میرا بول والا ہوتا ایمان یا رب کریم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما. آمین ابھی خانہ کعبہ کا دروازہ دکھایا جا رہا تھا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آمین اس سے قریب جاتے ہیں نا تو اس کو پکڑ کر لوگ جو نا گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی، کوئی فارسی میں، کوئی اردو میں، کوئی اپنی زبان میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں. بس اللہ ہمیں سب نصیب فرمائے. آمین ہمارے پاس کالز بھی ہیں، ہم کال سن لیتے ہیں. اختتامی وقت بھی ہمارا سلسلے کا ہو گیا، وقت بھی اختتام کی طرف چلا گیا ہے. محمد مزمل رضا قادری یونان کے جزیرہ کریتی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور ہمارے پیارے پیارے باپا جان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. تو نعت خواں حضرات سے میری التجا ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. جزاک اللہ خیرہ. دوسری کال بھی سنا دے اگر ہے تو. میں میرپور ساکرو شہر سے رحیم ستاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج کے سلسلے میں میرے پیارے رکن شورا سید ابراہیم سے اتاری دامت برکات میرا جلوہ افروز ہیں. ماشاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے، اور جو واقعہ سنایا وہ بھی بہت پیارا. ماشاء اللہ مدینہ مدینہ. حضور عرض یہ کہ محبت الہی کی چاشنی سلسلہ ہے، تو ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام محبت الہی کی چاشنی کا کوئی میٹھا میٹھا پیارا پیارا واقعہ آپ کی پیاری پیاری زبان سے سنا دیں تو مدینہ مدینہ. اور نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دے. مولا رنگ دے مولا رنگ دے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پیش کریں گے. اللہ نے چاہا تو ہمارے مبلغین آتے رہیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بس اس آخری دعا کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کا اختتام کر رہے ہیں. وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی. نبی پاک علیہ السلام اس طرح دعا فرماتے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت، اور جو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت عطا فرما. اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا. آمین آمین آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے تقاضے بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے حدیث پاک میں ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا کیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو پھر بیان فرمایا. کل میں نے ایک اور روایت میں پڑھا جو داؤد علیہ السلام سے تھی. اللہ اس دعا کی برکت ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین. اور ہمیں بھی عشق الہی اور محبت الہی کی چاشنی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. محبت میں
پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی،